بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ طاعون کی بیماری میں یہ سوال بہت زیادہ کیا جاتا ہے۔ ایک تو یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جو یہ سینیٹائزر لگایا جاتا ہے جو ہاتھوں پر مختلف جراثیم کو مارنے کے لیے، اس کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ الکحل کے بارے میں اگرچہ آج کے دور کے علماء میں اختلاف ہے، لیکن جو ہماری پرانے ائمہ گزرے ہیں ان میں اکثریت کا جمہور کی یہ رائے ہے کہ شراب اور شراب سے بنی چیزوں محرمات سے علاج نہیں کرنا چاہیے، اس سے علاج نہیں ہونا چاہیے اور اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تو اس بنا پر اگر کبھی یہ ثابت ہو کہ یہ کسی قسم کی دوائی میں شراب کا آمیزش ہے، اس سے اجتناب کرنا پڑے گا۔ اگر اس کا متبادل موجود ہے، اگر متبادل موجود نہ ہو اور اضطرار کی حالت ہو، مریض کی جان جانے کا خطرہ ہو، تو پھر ایک نوع گنجائش ہوگی استعمال کرنے کے لیے۔ تو یہ جو عام طور پر جو ہاتھوں پہ لگایا جاتا ہے اس میں دیکھنا چاہیے کہ الکحل شامل ہے کہ نہیں۔ اگر الکحل شامل ہے تو کوشش کرنی چاہیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اگر وہ ہاتھوں پر لگانا بھی پڑے، کچھ ایسی جگہ ہوتی ہے ایئرپورٹ وغیرہ جہاں آپ کو لگا کے جانا پڑتا ہے، تو پھر یہ کر رہے کہ آپ وہاں سے نکل کر آپ خاص طور پر نماز سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو جہاں جہاں وہ لگایا ہوا ہے اس کو دھویا جائے، صاف پانی کے ساتھ اس کو کم از کم 3 مرتبہ دھویا جائے اور اس کے بعد نماز وغیرہ کے معاملات کو ادا کیا جائے۔ تو یہ احتیاط ضروری ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے اللہ تعالیٰ نے حرام میں تمہارے لیے شفا نہیں رکھی ہے، حرام چیز میں تمہارے لیے شفا نہیں ہے، اور بذات خود جو ہے وہ جو الکحل وغیرہ ڈالا جاتا ہے، شراب وغیرہ، وہ اس کی طاقت کے لیے ڈالی جاتی ہے، اصل مواد تو اور ہوتا ہے۔ اسی لیے کچھ فقہا کا ہمارا یہ خیال ہے اس دور کی کہ چونکہ یہ کھایا نہیں جاتا ہے، صرف جسم پر لگایا جاتا ہے، وہ پرفیوم کے بارے میں بھی کہتے ہیں، عطر کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، مختلف تعویلات کرتے ہیں۔ بہرحال احتیاط اسی میں ہے کہ انسان اس سے خود کو دور رکھے، کپڑوں پر نہ لگائے، اگر جسم پر لگانا بھی پڑے تو نماز سے پہلے اس کو دھویا جائے تاکہ اس کی نماز کی صحت پر جو ہے وہ اثر نہ پڑی جائے۔